میلاد النبی کیا ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی جو تاریخ سمجھی جاتی ہے، یعنی 12 ربیع الاول، تو اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی تاریخ مانا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے تھے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ انہی روایات میں تو یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، لیکن بہرحال یہ روایات ضعیف ہیں، کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن چلو اگر ہم مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ 12 ربیع الاول یہی وہ تاریخ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو بھی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس دن کو ہم جشن کا دن منائیں یا عید منائیں۔ اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، یا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، یا تابعین نے ایسا کیا ہے۔ اگر اس دور میں، صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی رہی ہیں تو آج بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تعارف تھا کہ مطلب عید میلاد النبی کیا ہے، لوگ مناتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس کی شرعی حیثیت دیکھتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، کہ کب اس کی شروعات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی شروعات نہیں ہوئی۔ عہد رسالت میں اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صحابہ کا دور آیا، اس دور میں بھی یہ چیز نہیں دیکھی گئی۔ تابعین کا دور آیا، اس دور میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے، یعنی اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ چیز ایجاد ہوتی ہے 4 صدی ہجری کے نصف اخیر میں۔ 4 صدی ہجری کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ چیز ایجاد ہوتی ہے، اور اس کو ایجاد کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں، جیسا کہ کتاب ہے امام مقریزی کی الخطط، جلد 1 صفحہ 495۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی شروعات 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کی شروعات کرنے والے، اس کی ایجاد کرنے والے کون تھے؟ فاطمی خلفاء۔ تو یہ اس کی تاریخ کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی یہ جو عید میلاد النبی اس کی شروعات کیسی ہوئی، اس کو ہم کئی مراحل میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کئی مراحل سے گزر کر آج موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فاطمی خلفاء نے 4 صدی ہجری کے آخر میں اس کی ایجاد کی۔ اب جن لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے وہ فاطمی خلفاء تھے۔ اس کا ذکر الخطط المقرزیہ میں ملتا ہے، جلد 1 صفحہ 495۔ اس کے الفاظ کے یہاں دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ أَعْيَادٌ وَمَوَاسِمُ، کہ جو فاطمی خلفاء تھے ان کے یہاں سال بھر میں کئی تہوار ہوتے تھے، کئی جشن ہوتے تھے۔ وَهِيَ مَوْسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ مَوْسِمُ أَوَّلِ الْعَامِ وَيَوْمُ عَاشُورَا وَمَوْلِدُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال شروع ہوتا تھا تو بھی جشن کرتے تھے، نیو ایئر کا جشن کرتے تھے وہ لوگ۔ سال ختم ہوتا تھا تو بھی، اور اسی طرح سے یوم عاشورہ کا جشن کرتے تھے، 10 محرم کا جشن کرتے تھے، اور اسی طرح مولد النبی، عید میلاد النبی کا جشن مناتے تھے لوگ، یہ عید مناتے تھے لوگ۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اس کی شروعات ہوئی 4 صدی ہجری میں۔ شروع کس نے کیا ہے؟ فاطمی خلفاء نے۔ اب فاطمی خلفاء کون تھے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے وہ تھے کون لوگ۔ تو یہ کون لوگ تھے، اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کو ہائی جیک کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہتے تھے بلکہ فاطمی کہتے تھے۔ فاطمی مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے اپنے آپ کو بتاتے تھے، یعنی اہل بیت۔ اسلامی تاریخ میں بہت سارے موڑ پر آپ کو یہ ملے گا کہ بہت سارے لوگوں نے فتنہ فساد مچانے کے لیے اپنی جھوٹی پہچان لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم اہل بیت سے ہیں،
تو اہل بیت سے سب کو محبت ہوتی ہے، سب کو ہمدردی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل بیت بتا کے، سید بتا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا فرد بتا کے ایسے لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی اسلامی حکومت کو ہائی جیک کیا اور اپنے آپ کو فاطمی کہلوایا، یعنی اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑا. لیکن اس وقت کے جو علماء تھے، ہر دور میں دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں وہ تنبیہ کرتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے کس کی کیا پوزیشن ہے، کیا حقیقت ہے. تو جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا، تو علماء نے، اس وقت کے علماء نے اس کو بہت سیریس لیا. اتنا سیریس لیا کہ علماء نے باقاعدہ اکٹھا ہو کر میٹنگ کی اور اجتماعی فتویٰ صادر کیا ان کے خلاف. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقے کے علماء اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کے کسی کے خلاف فتویٰ صادر کریں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی ہوا ہے ایسا. کب ہوا ہے؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو کافر کہنے کے لیے، وہ جھوٹا تھا، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام علماء اکٹھا ہو کر انہوں نے اجتماعی فتویٰ دیا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ تھا نا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اتنا بڑا فتنہ پیدا کر رہا ہے، تو سارے علماء نے اکٹھا ہو کے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے، دجال، جھوٹا ہے. ایسے ہی یہ جو فاطمی خلفاء تھے، ان لوگوں نے اسلامی حکومت پہ قبضہ کر کے اور اپنے آپ کو فاطمی کہنا شروع کیا، اہل بیت کہنا شروع کیا، اور اہل بیت یعنی نبی کے خاندان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کی قوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایجاد کیا عید میلاد النبی، کہ ہم نبی کے بہت چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، اہل بیت کو ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے. اب اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہر آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے یہ شروعات کی. لیکن علماء تو فتنے سے آگاہ ہوتے ہیں، انہوں نے آگاہ کیا امت کو کہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. تو اس تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس وقت کے علماء نے ان پر فتویٰ کیا دیا. البدایہ والنہایہ جو عربی نسخہ ہے، جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 361، اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء نے جو متفقہ فتویٰ صادر کیا، بالاتفاق جو فتویٰ دیا جس پر سب لوگوں کی دستخط تھی، اس میں لکھا کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. لکھا تھا کہ حاد الحاکم بمصر، یہ فاطمی خلفاء مصر میں ہوا کرتے تھے، یہ مصر کا جو حاکم ہے، ہوا وسلفہ، یہ اور اس سے پہلے والے حاکم، کفار فساق فجار، یہ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ملحدون زنادقہ، معطلون وللاسلام جاہدون ولمذہب المجوسیۃ والثنویۃ معتقدون، قد عطلوا الحدود واباحوا الفروج واحلوا الخمر. لمبی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ترجمہ میں خود نہیں کرتا ہوں، اس عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ میں خود نہیں کرتا ہوں. یہ جو کتاب ہے نا البدایہ والنہایہ، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو مارکیٹ میں جو اس کا ترجمہ ہے اسی سے میں الفاظ پڑھتا ہوں کہ مترجم نے کیا ترجمہ کیا نا الفاظ کا. جو ترجمہ والا نسخہ ہے، یہ جو ترجمہ والی جو کتاب ہے، ترجمہ والا جو نسخہ ہے نا، اس کے جلد 11 اور صفحہ 779 780، وہاں پہ یہ ترجمہ ملے گا اس عبارت کا. وہ کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے یعنی مصر کا یہ بادشاہ حاکم اور اس کے تمام اگلے سربراہان کافر، فاجر، فاسق، ملحد، زندیق، فرقہ معطلہ سے تعلق رکھنے والے، اسلام کی منکر اور مذہب مجوسیت اور ثنویت کے معتقد تھے. ان تمام لوگوں نے حدود شریعہ کو بیکار کر دیا تھا، حرام کاریوں کو مباح کر دیا تھا، مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو گالیاں دیں، اسلاف پر لعنتیں بھیجیں، خدائی کے دعوے کیے. یہ ساری باتیں سن 402 ہجری میں ہر طبقہ کے بے شمار آدمیوں کی موجودگی میں لکھی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں. یہ ترجمہ ہے.
میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مارکیٹ میں جو ترجمہ اویلیبل ہے وہاں سے پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ فاطمی خلفاء کے بارے میں اس وقت کے جو علماء تھے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تھے کیا؟ تو یہ ہے عید میلاد النبی کی تاریخ کی۔ ان لوگوں نے اس کی شروعات کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق، اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نبی کے خاندان کی طرف منسوب کیا، پھر اس خاندان کی طرف اپنی نسبت کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے عید میلاد النبی کی شروعات کی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 صدی ہجری کے اخیر میں شروع کیا اور سن 402 ہجری میں یہ فتویٰ لگایا علماء نے ان پر، یہ کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ لگنے سے پہلے شروع کیا ان لوگوں نے، لیکن 402 ہجری یعنی 4 صدی ہجری جب مکمل ہوگی اس کے بعد علماء نے ان پہ فتویٰ لگایا۔ اچھا، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ فاطمیوں نے اس کی ایجاد کی، لیکن یہ فاطمی خلفاء جب علماء نے وارن کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں، تو اہل سنت جو مسلمان تھے نا وہ چوکنا ہو گئے اور انہوں نے ان کی اس رسم کو قبول نہیں کیا۔ یہ صرف جو فاطمی خلفاء نے یہی مناتے تھے، باقی جو دنیا بھر کے مسلمان تھے وہ نہیں، وہ بالکل نہیں عید میلاد النبی مناتے تھے نا، کہیں پر کوئی عید میلاد النبی نہیں مناتا تھا، یہ صرف یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا صرف یہی مناتے تھے، اور ایسا تقریباً 200 سال تک ہوتا رہا۔ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا تو یہ جو بدعت ہے یہ بدعت انہی خلفاء کے گھروں تک محدود رہی، 200 سال تک، 2 صدی تک دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان نے اس بدعت کو نہیں اپنایا، کیونکہ علماء نے آگاہ کر دیا تھا کہ کافر فاسق فاجر لوگ ہیں اور ان کے طریقے سے دھوکہ نہیں کھانا، تو علماء نے اس کو نہیں اپنایا۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری میں ایک دوسرا موڑ آتا ہے اس عید میلاد النبی کو لے کر۔ 6 صدی ہجری میں ایک شخص ملا محمد عمر اس کا نام ملتا ہے، اس کے بارے میں اور کچھ تفصیلات نہیں ملتی کتابوں میں کہ کون تھا، اس کا بایو ڈاٹا نہیں ملتا، اس کے حالات نہیں ملتے کہ کون تھا وہ، ایک مجہول اور اننون شخص، لیکن اتنا ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھا، سنی مسلمان تھا۔ تو اس شخص نے 600 سال کے بعد مسلمانوں میں ان فاطمیوں کی ایجاد کردہ بدعت کو مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کیا 600 سال کے بعد۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ عید میلاد النبی کی شروعات کب ہوئی، تو کوئی عالم کہتا ہے 600 سال کے بعد اور کوئی عالم کہتا ہے 400 سال کے بعد۔ یہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اصل میں 400 سال کے بعد نا یہ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا تھا، لیکن 200 سال تک یہ بدعت انہی تک رہی۔ اب 600 سال کے بعد مسلمانوں میں جو حقیقت میں مسلمان تھے ریل، ان میں یہ جو بدعت شروع ہوئی 600 سال کے بعد شروع ہوئی، اور یہ ملا محمد بن عمر اس کا نام ملتا ہے، اس شخص نے یہ ایجاد کیا۔ کون تھا کچھ اتا پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ مسلمان تھا اور وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی جاہل شخص تھا، اس نے اس بدعت کی ایجاد کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی بدعت کو ایجاد کرنے کے لیے اور اس کو رواج دینے کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس زمانے میں۔ تو اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملتا ہے مظفر الدین کوکبوری، تو اس شخص نے جو ہے مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ کیا، مالی اعتبار سے اس بدعت کو سپورٹ کیا، مالی اعتبار سے، یعنی یہ محمد بن عمر نے مسلمانوں میں اس کو اڈاپٹ کیا، مسلمانوں میں رائج کیا اور پیسے کے اعتبار سے مدد کی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا مظفر الدین، اس نے مدد کیا۔ پھر بھی یہ جو عید میلاد النبی تھی بہت زیادہ زور نہیں پکڑا اس نے، تو ایک اور موڑ آتا ہے، ایک شخص ابو الخطاب ابن دہیا یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ علمی طور سے عید میلاد النبی کے لیے دلائل اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو منوانے کے لیے کہ کیسے منوایا جائے۔ سمجھ رہے پوری کہانی؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فاطمی خلفاء نے جو اس کو ایجاد کیا، اس عید میلاد النبی کی تاریخ میں پہلا مرحلہ ہے کہ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا۔ 200 سال تک وہ اس بدعت کو لیے پڑے رہے، کسی نے ان کی کاپی نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے 600 سال کے بعد، یہ ملا محمد بن عمر یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ شخص اہل سنت میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جاہل شخص ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔
تیسرا موڑ آتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے مظفر الدین، وہ شخص جو ہے مالی اعتبار سے اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا موڑ آتا ہے، چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ ابن دہیہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ علمی طور پر اس کو مدلل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ شخص کون ہے؟ ابن دہیہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، تو ابن نجار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ ووضعہ، کہ میں نے لوگوں کو اس بات پر متفق پایا ہے کہ وہ متفقہ طور پر کہتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص حدیثیں گڑھتا ہے، اپنی طرف سے دین کی باتیں بناتا ہے۔ تو یہ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس شخص کی حیثیت کیا ہے، جھوٹا شخص، گڑھنے والا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہیں پر لسان المیزان جلد 4 صفحہ 296، یہیں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اور بھی کچھ نقل کیا گیا، لکھا ہے کہ کثیر الوقیۃ فی الائمہ و فی السلف، یہ ائمہ جو تھے اور جو سلف تھے ان کے بارے میں یہ بدزبانی کرتا تھا۔ خبیث اللسان، یہ بہت بدزبان شخص تھا، احمق، بیوقوف تھا۔ تو اس شخص نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں اکٹھا کر کے، جھوٹی روایت اکٹھا کر کے، اور سب سے پہلا شخص ہے جس نے عید میلاد النبی پہ ایک کتاب لکھا، اس نے ایک کتاب لکھا اور کتاب لکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں اس کو منایا جا سکتا ہے اور یہ چیز درست ہے۔ اس کے بعد یہ چیز چل پڑی اہل سنت میں اور آج تک یہ ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پوری دنیا میں پھیلتی رہی، ہر جگہ نہیں پھیلی لیکن آہستہ آہستہ، اور اب ہمارے یہاں بھی پھیل چکی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس کی پوری تاریخ ہے، عید میلاد النبی کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی یہ جو تاریخ ہے یہ 4 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ 4 صدی ہجری کے نصف اخیر میں اس کی ایجاد ہوتی ہے، فاطمی خلفاء اس کی ایجاد کرتے ہیں۔ اور فاطمی خلفاء کون تھے؟ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے متفقہ طور پر ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس کی ایجاد کی۔ اس کے بعد 200 سال تک یہ بدعت صرف انہی کے گھروں تک محدود رہی۔ 200 سال کے بعد اہل سنت میں، مسلمانوں میں محمد بن عمر کا نام کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے یعنی ملا عمر بن محمد، یہ شخص پیدا ہوتا ہے اور یہ شخص جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں اس بدعت کو رواج دیتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین، وہ مالی اعتبار سے سپورٹ کرتا ہے اور اس کو رائج کرتا ہے۔ پھر ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ ابن دہیہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو علمی طور سے اس کو مدلل کرتا ہے اور اس پر کتاب لکھتا ہے۔ یہ اس بدعت کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔